مہمان خانہ قرآن نقشہ کھینچا ہے، عین یشرب بها المقربون، ایک تو عام ٹھنڈے میٹھے چشمے ہوں گے جس سے ہر جنتی پانی پیے گا، ولدان مخلدون، کچھ لوگ ہوں گے جس کو برانڈے میں بالا خانیوں پہ بٹھایا جائے گا اور وہاں کے حور و غلمان جنت کے برتن میں ان کے لیے پانی پیش کریں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کے خاص جگری دوست ہوں گے جو دنیا میں تہجد کے وقت اٹھ کے رب سے راز و نیاز کیا کرتے تھے، آج اللہ ان سے ملاقات کرے گا، انہیں اس شاہی مہمان خانے کے وی آئی پی حال میں بٹھایا جائے گا، مالک کائنات خود ان کے لیے شراب طہور پیش کریں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ جنت کی شراب پیش کر دیں گے۔ دوستو یہ وہ مقام ہے جو میں اور آپ پا سکتے ہیں، میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، یہ نہیں کہ اختیار میں نہیں، یہ میں اور آپ اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں اگر اپنے آپ پہ ہم محنت کریں۔ تو ایمان کی تکمیل حاصل کر لی تو پھر آگے یہ نعمت ہے۔ اب ایمان کی تکمیل کے لیے کون سے بنیادی اسباب ہیں کہ میں اس کو اپناؤں اور میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ امام المفسرین حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا اللہ کے نظام ہے، سکھ کے بیٹے ہیں، ایمان کی دولت ملی، قرآن کا تعلق نصیب ہوا، قرآن کی تفسیر لکھی، اللہ نے ایسا مقام دیا کہ آپ نے دنیا والوں کو قرآن سے ان کی دلوں کو معطر کیا، جب قبر میں اترے اللہ نے آپ کے قبر کو معطر کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے 3 شعبے ہیں، ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی۔ دوسرے افعال میں یہ سمجھو کہ تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن، یہ 3 شعبے ہیں انسان کی زندگی۔ فرمایا ہر شعبے میں عزت اور کامیابی پانے کے لیے الگ الگ اسباب ہیں جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اور عزت اور کامیابی دونوں جہانوں کی مقدر بن جاتی ہے۔ تو پہلا شعبہ ذاتی زندگی کا، اس میں عزت اور کامیابی یا ایمان کی تکمیل حاصل کرنے کے لیے 5 اسباب کا اختیار کرنا لازم ہے۔ 5 اسباب۔ پہلا سبب وہ شکر ہے، ہم اللہ کی ہر نعمت کو شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ آج شکوہ کرتے ہوئے میری زبان تھکتی نہیں، لیکن شکر ادا کرنے کے لیے زبان ہلتی نہیں۔ اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمت کا شکر ادا کرو گے اور بڑھا دوں گا۔ تو پہلا سبب وہ شکر ہے۔ اور اس کا ایک اصول ہے، اپنے سے کم پہ نظر رکھیں گے تو ہر لمحے شکر کا موقع ملے گا، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ہر لمحے ناشکری کا شکار رہیں گے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کھانے کو ملتا کبھی نہ ملتا، پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، کسی کو خیال آیا اس نے نیا جوتا لے کے دے دیا، ایک مقام پہ گیا، جب واپس آنے لگا تو جوتا چوری ہو چکا تھا۔ اب اسے بڑا صدمہ ہوا، دروازے پہ کھڑا ہے، اللہ کپڑے پھٹے پرانے، کبھی ملا کبھی نہ ملا، تیرے کسی بندے نے جوتا لے کے دیا وہ بھی چوری ہو گیا۔ ابھی کوئی شکوے زبان پہ آنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر دروازے سے باہر گئی، کیا دیکھا کہ خوبصورت نوجوان ہے، دونوں ٹانگوں سے معذور گھسٹتا ہوا آ رہا ہے۔ تو فوراً شکر ادا کرنے لگا، یا اللہ یہ تو دونوں ٹانگوں سے معذور، میں تو صرف جوتوں سے محروم ہوا ہوں، تیرا شکر ہے کہ میری ٹانگیں صحیح سلامت ہیں۔ اپنے سے کم پہ نظر رکھیں گے تو پھر ناشکری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ آج ہمارا مزاج، ہم اپنے سے اوپر آگے والے کو دیکھتے ہیں، تو جو نعمتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے جسم میں دیکھیں اللہ کی بے شمار نعمتیں، بے شمار نعمتیں،
ہم نے کبھی سوچا نہیں. حضرت قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہزارے کے مدرسہ یہیں راولپنڈی میں مولانا عتیق الرحمان صاحب کے والد صاحب تھے. کئی سال پہلے کی بات ہے، جو بیمار ہوئے اسپتال میں داخل ہوئے تو پیشاب بند تھا. اس وقت نئی نئی مشینری اسلام آباد ہاسپٹل میں آئی تھی، کچھ مشینریاں تھیں. اس میں سے ایک مشینری ایسی تھی جو اوریجنل حالت میں مریض کو پیشاب کرواتی. وہ مشین لگا دیتے تو اوریجنل حالت میں وہ بڑے آرام سے پیشاب کر لیتا تھا. تو یہ اس دور کی بات ہے کہ اس وقت ایک دفعہ اس مشین کے ذریعے سے پیشاب کرانے کا جو خرچہ تھا وہ 80,000 تھا. اب آپ دیکھیں ہم کتنے دفعہ جاتے ہیں آتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا؟ خاص طور پہ شوگر کے مریض تو 20 دفعہ آنا جانا کرتے ہیں، پیشاب آیا گئے پیشاب آیا گئے. میرے خیال میں شاید ہم نے کبھی بیت الخلاء آتے جاتے دعائیں نہیں پڑھی ہوگی چلو اللہ کے کسی درجے میں شکر میں شامل ہو جاؤ. ہم سمجھتے ہیں یہ تو روٹین کی بات ہے. تو اللہ نہ کرے اللہ آزمائش سے بچائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک نعمت کی کیا قدر ہے. تو ہم اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والے ہیں. اور دوسرا سبب وہ صبر ہے. اگر پریشانی کا شکار ہوتا ہوں، مصائب کا شکار ہوتا ہوں تو میں صبر کروں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ صفت اتنی پسند ہے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں تمہیں آزماؤں گا جس صبر کر لیا قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا. تو اگر مزاج کے خلاف کوئی کام کوئی بات آتی ہے تو ہم اس پہ صبر کرنا سیکھیں. اور یہ آپ کو ایسی نیک صحبت میں یہ چیزیں ملیں گی، ایسے مجالس اور ماحول میں آپ کو ملیں گی. ایک خانقاہ سے آپ کو یہ نعمت نصیب ہوں گی. اور فرمایا تیسرا سبب وہ ذکر ہے. اگر ذکر کی پابندی رہے گی تو شکر اور صبر والی زندگی نصیب رہے گی. اور شکر اور صبر والی زندگی ایک جنتی کی زندگی ہوتی ہے. تو ذکر کی پابندی، جو آپ کو یہاں سے معمولات ملے اس کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام. اور چوتھا سبب وہ ادب ہے. سالکین ایک دوسرے کا احترام کریں، ادب کریں. ایک مرکز میں رہنے والے، خانقاہ میں رہنے والے، وہ ایک دوسرے کا ادب کریں. اگر کسی ساتھی جو باہر کہیں گیا ہوا ہے اس کی کوئی خبر آئے تو فوراً اس پہ تبصرہ نہ کریں، تحقیق کر لیں. تو ایک دوسرے کا ادب و احترام یہ ذاتی زندگی میں عزت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے ایمان میں قوت آتی ہے. پانچواں سبب فرمایا وہ دعاؤں کا اہتمام. بڑوں سے دعائیں کروائیں لیکن خود بھی کرنے کی کوشش کریں. آج ہم دعا کرنے سے بھی فرار اختیار کرتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، بڑوں کے ذمے لگا دیتے ہیں جی بس دعا کرنا دعا کرنا. پیر صاحب کی خدمت میں آئے ذمے لگا کے چلے گئے، میرے کاروبار کا مسئلہ، میرے رشتوں کا مسئلہ، میرے گھر کا مسئلہ، بس آپ نے دعا کرنی ہے. گیا خود بھی کریں، بڑوں سے کروائیں. لیکن آج میرے نوجوان کا شکوہ ہے کہ میں مانگتا ہوں مجھے ملتا نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ رب سے مانگے اسے نہ ملے، لیکن میرے شکوہ بحال ہے. اگر ہم دیکھیں تو وجہ یہ ہے کہ میں نے رب سے مانگا ہی نہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ دعائیں مانگنے پہ کیا ہے، دعائیں پڑھنے پہ نہیں کیا. آج ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں نماز کے بعد ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، زبان کچھ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، نگاہیں سامنے دیوار پہ جم جاتی ہیں، دماغ دائیں بائیں گھوم رہا ہوتا ہے، زبان پڑھتے پڑھتے ہاتھ پھیر کے اٹھ کے چلا جاتا ہوں. یہ تو میں نے پڑھا ہے، پڑھنے پہ تو اللہ نے دینے کا وعدہ نہیں کیا. یہی تو وجہ ہے کہ مجھے نہیں ملتا. جس دن میں نے مانگنا شروع کر دیا اسی دن میرا یہ شکوہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ مانگنا سیکھنا ہے تو اشارے پہ رکے ہوئے گاڑی کے دروازے پہ کھڑے فقیر سے سیکھو. جس کو یہ یقین بھی نہیں کہ مجھے کچھ ملے گا، یہ شیشہ بند کر کے دھتکار دیا جاؤں گا، پھر بھی ہاتھ پھیلانے کا انداز فقیرانہ، چہرے کے زاویے فقیرانہ، زبان سے نکلتے جملے فقیرانہ،
مکمل محتاج بن کے مانگتا ہے جبکہ ملنے کے بھی یقین نہیں. میں اور آپ تو ذات کے در پہ جھک کے مانگنے والے جہاں سے ملنے کے یقین ہے. اگر محتاج بن کے مانگوں گا تو کیسے نہیں ملے گا. ہم مانگنے والے بنے پھر دیکھیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو دعاؤں کا اہتمام کریں. تو یہ 5 اسباب: شکر، صبر، ذکر، ادب اور دعاؤں کا اہتمام. اور فرمائے خاندانی زندگی میں اگر چاہتے ہو عزت اور کامیابی مل جائے اور ایمان کی تکمیل ہوتی جائے، اس کے لیے 3 اسباب ہیں: حصول علم، تزکیہ نفس اور کسب حلال. علم کے ساتھ جڑیں، علماء کے ساتھ جڑ جائیں، اپنی نسلوں کو دین کے ساتھ جوڑ دیں. ہم خود علماء سے تعلق جوڑیں، دین کی ضروریات اور مسائل ان سے پوچھ پوچھ کے عمل کریں. اور دوسری چیز ہے تزکیہ نفس، اپنی باطن کی صفائی. باطن کی صفائی. میری سوچ صاف ہو جائے، میرے دل کی چاہتیں صاف ہو جائیں، میرے دیکھنا سننا بولنا صاف ہو جائے. تو ان اجتماعات کا بنیادی مقصد یہی ہے. دنیا میں مختلف چیزوں کو مختلف طریقوں سے صاف کیا جاتا ہے، اس کی میل نکالی جاتی ہے. کپڑے پہ اگر داغ لگ جائے تو اسے ملنے سے صاف کیا جاتا. برتن پہ اگر زنگ لگ جائے اسے رگڑنے سے صاف کیا جاتا. اسی طرح اگر سونے سے آپ نے کھوٹ اور میل نکالنی ہے تو اسے پگھلانے سے صاف کیا جاتا. اور انسان کی باطن کی صفائی، دل کی صفائی، جیسے فقہاء نے لکھا ہے، کسی جگہ پہ کسی بچے جانور نے پیشاب کر دیا، 2 طریقوں سے وہ صاف ہوگا. یا تو اس پہ مسلسل سورج کی شعاعیں چمکیں گی، وہ بھاپ بن کے سب کچھ اڑ جائے گا، وہ جگہ پاک ہو جائے گی. یا اگر اس پہ مسلسل بارش برس جائے گی، وہ سب کچھ بہا کے لے جائے گی، جگہ پاک ہو جائے گی. فرمایا بالکل اسی طرح دل کی صفائی چاہتے ہو، مرشد کی خدمت میں آؤ. ان کی توجہات کی تجلیات کی وجہ سے دل کی گندگی دھل جائے گی. یا ذکر کی کثرت کی وجہ سے دل صاف ہو جائے گا. ذکر کی کثرت بارش کے مانند ہے، مرشد کی توجہات اس سورج کی شعاؤں کے مانند. یہ سالک کے دل کے زمین کو پاک کر دیتی. تو تزکیہ نفس، اپنی باطن کی صفائی کی محنت کریں. اور 30 چیز کسب حلال، حلال کمائیں حلال کھائیں. یہ 3 اسباب ہیں جو خاندانی زندگی میں یوں سمجھ لیں کہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے. اور تیسرا شعبہ وہ معاشرتی زندگی. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاشرتی زندگی میں ایمان کی تکمیل چاہتے ہو، عزت اور کامیابی چاہتے ہو، تو اس کے لیے 2 اسباب کا اختیار کرنا لازم. حدود اللہ کا تحفظ اور حدود اللہ کے نفاذ کی کوشش. عمل کر کے ہم حدود اللہ کا تحفظ کر سکتے ہیں. جو چیز عمل میں آگی وہ محفوظ ہو گئی. دوسرے کو عمل پہ لا کے اس کا نفاذ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ اسباب ہیں زندگی میں جس سے میرے اور آپ کی ایمان کی تکمیل حاصل ہوتی. جب اس دائرے میں زندگی گزاروں گا یقیناً پھر صرف دنیا نہیں میری آخرت بھی سنور جائے گی. اس کو ہم دل و دماغ میں بٹھائیں. دوستو یقین آج تک ہم اور آپ غفلت کے شکار رہے. ہم نے من مانی من چاہی زندگی گزاری، رب چاہی زندگی کو ترک کر دی. اس بابرکت اجتماع سے ہم یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے اب من چاہی نہیں رب چاہی زندگی گزارنی.
اگر میں نے اپنا ذہن بنا لیا نا پھر اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دے گا، پھر معاملہ آسان ہو جائے گا، پھر اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک باپ اپنے چھوٹے بچے کو چلانے سکھاتا ہے تو یوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کے فاصلے پہ کھڑا کر کے ہاتھ ہٹا لیتا ہے، اس کے قدموں پہ نظر رکھتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا قدم اٹھاتا ہے، جب دوسرا اٹھانے لگتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے، تو باپ کے ہاتھ فوراً آگے بڑھتے ہیں، بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے، گرنے نہیں دیتا، اسے قرب دے دیتا ہے۔ تو یقیناً ہزاروں کمزوریوں کے شکار ہوں، لیکن اگر میں کوشش کروں، ہمت کروں اور ایک قدم میں نے شریعت کے مطابق اٹھا لیا، دوسرے قدم پہ لڑکھڑانے لگا تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، رب پھر مجھے گرنے نہیں دے گا، کیونکہ بندہ سچی توبہ کر چکا ہے۔ توبہ کرنا اللہ سے صلح کرنا ہے، یہ اللہ سے صلح کر چکا، اب اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دے گا۔ اس بابرکت اجتماع اور اس مرکز سے ہم کم از کم یہ عزم لے کے جائیں۔ آج ہمارا سارا دن رات بھی ہنسی مذاق میں گزرتا ہے، کہکہوں میں گزرتا ہے، کہ شاید ہی کوئی خوش قسمت ہوگا جو ندامت کے آنسو بہا کے گزارتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ایمان والے کے ندامت کے آنسو بہت زیادہ محبوب، بہت محبوب۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص اپنا انجام دیکھ رہا، سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہیں، نیکیوں کا پڑھنا ہلکا، گناہوں کا بھاری ہو رہا، انتہائی پریشانی کے عالم۔ اچانک اگر رحمت کا جھونکا آئے گا، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک کا ظہور دنیا میں ہوا، 99 کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ رحمت کا جھونکا آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے اوپر موجود پلکوں کے بالوں کو گویائی عطا کر دیں گے، گویا ہوں گے اللہ یہ ایک دن خانقاہ قریشیہ میں تیرے سے مانگتے ہوئے رو پڑا تھا، اس کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ اتنا چھوٹا قطرہ تھا کہ ہمارے ساتھ آ کر رک گیا تھا، اس میں اتنا بہاؤ بھی نہ تھا کہ نیچے ٹپک جاتا۔ روایت میں آتا ہے اللہ اس کے پلکوں کی اس گواہی کو قبول کرتے ہوئے بندے کی مغفرت کا فیصلہ دے دیں گے۔ مسلمان کے ندامت کے آنسو کی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ تو ہم فائدہ اٹھائیں ان چیزوں سے، کم از کم اللہ سے مانگتے ہوں آنکھیں نمی ہو جائیں، اللہ قدردان ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام حسن حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ یہ میرے اور آپ کی ماں ہے تو ام سلمہ کی خادمہ کے بیٹے تھے۔ جب آپ کی ماں کام میں مصروف ہوتی تو حضرت ام سلمہ آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ کئی امہات المومنین کی گودوں میں کھیلے ہیں حضرت حسن بصری، کئی صحابہ سے علم پایا، کئی بدری صحابہ کی آپ کو زیارتیں نصیب ہوئیں۔ ایسی عظیم شخصیت، عظیم المرتبت تابعی ہے۔ اللہ کی شان آپ کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی، جوانی میں خاوند کا انتقال ہو گیا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا، اسے پالتی سنبھالتی رہی، عدت کا زمانہ مکمل ہوا تو سوچنے لگی دوسرا گھر کیا آباد کروں، زندگی بیٹے کے نام کر دیتی۔ بیٹے کو پالتی سنبھالتی رہی، بیٹا سمجھداری کی عمر کو پہنچا تو اب کہنے لگی بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے استاد میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جایا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ لیکن نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، ماں کی کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ مختصر یہ اس نے اس زمانے میں آج کے نوجوان کی طرح روڈ پرمٹ بنا رکھا تھا۔ ایک دن آئے کہ جوانی میں بیماری کا شکار ہو گیا، بیماری معمولی تھی لیکن بڑھتی گئی، جیسے بڑی ویسے بگڑتی گئی، حتیٰ کہ نوجوان چارپی پہ پڑ گیا۔ اتنے عرصے میں ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، وہ اپنے بیمار بیٹے کی خدمت کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، گھر میں ماں بیٹا ہی تھے۔
ایک دن نوجوان کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میرا اس بیماری سے بچنا مشکل ہے. بند آنکھوں کو کھولا, قدموں کی طرح بیٹے بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا, دیکھ کے کہنے لگا اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا. بیٹا کون سی آرزو لیے پڑا ہے, بتا تو صحیح, تیری لیے جی رہی, تیرے سہارے بیٹھی ہوں. کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے تو اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دیں. ماں تڑپ گئی, دوڑی حضرت حسن بصری کی خدمت میں. میرا نوجوان بیٹا اس کے فیاض سے گزر رہا ہے, آرزو کا اظہار کر رہا ہے, جنازہ اللہ والے پڑھا دیں. اللہ کی شان, حضرت حسن بصری نے اس نوجوان کی جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا. اب مرشد تھے, یہ اصرار نہ کر سکی. آج کل کی پیری مریدی تو نہیں تھی نا, ہمارے ملتان کی طرف کی جو پیری مریدی ہے یہاں تو پھر بھی اچھا ماحول ہے. وہاں تو کہتے ہیں نا پیر کی ماننے میں خیر ہے. وہ ایک بات کسی نے ایک اچھے پیرائی میں کہی ہے, ایک تبلیغی جماعت رائیونڈ گئی تو کارگزاری سنانے لگی تو امیر صاحب رو پڑے. انہوں نے کہا امیر صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے میری پٹائی کی ہے. جماعت والوں سے پوچھا کیوں پٹائی کی ہے؟ جی ہمارا مشورہ ہو گیا تھا. تو جب کوئی امیر صاحب ملنے آتے ہیں نا, میں سے پوچھتا ہوں امیر ہے؟ جی ہاں امیر. اور میں نے کہا جماعت کو اکیلا چھوڑا ہے, پیچھے مشورہ ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں پہلے تو یہ تھا نا کہ امیر کے ماننے میں خیر, اب پیر کے ماننے میں خیر ہے. ہاں مرید صاحب کو اگر پروگرام کا ٹائم نہ ملا یا اس کے مطابق اسے وقت نہ ملا یا کوئی اور اہمیت نہ ملی رشم ایک ایسے پروگرام میں, بس مرید صاحب کے چہرہ ادھر. دوستو یہی تو وجہ ہے کہ ہم استفادہ نہیں کر سکتے, فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہمیں, کیونکہ ہم بیت ہونے کے بعد بھی اپنی چاہتیں پوری کرنے کے در پہ ہوتے ہیں. نہیں بیت ہوئے تو ہمیں چاہتیں ختم, پھر ہم نہیں دیکھتے اگر یہ کہ کیا مجبوری کیا نہیں, بس میری چاہت پوری ہونی چاہیے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ بیمار سے محبوب پیغمبر بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا, لیکن انتقال سے پہلے انہوں نے کہا کہ محبوب پیغمبر کو میرے انتقال کی خبر نہ دینا, کیونکہ اگر انہیں خبر ملے گی وہ تشریف لائیں گے, راستے میں دشمنوں کی آبادی ہے, کہیں انہیں تکلیف نہ پہنچا دیں. کس کی چاہت نہیں تھی کہ حضور میرے جنازے میں آئے, میرا جنازہ پڑھائے, لیکن حضور کی تکلیف ان کے سامنے تھی کہ دشمن کہیں تکلیف نہ پہنچا. تو بہرحال حضرت انکار کر دیا. اب مرشد تھے, یہ اصرار نہ کر سکی, واپس پریشانی کے عالم میں پلٹ کے جانے لگے. تو حضرت نے آواز دے کے وضاحت کر دی, کہا میں اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں جو پوری زندگی رب کے در پہ نہیں جھکا, پوری زندگی اسے رب کو نہیں پکارا. بعض علماء نے لکھا ہے حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کے قافلے سے تھا جن کے نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. ماں پریشانی کے عالم میں واپس لوٹی, بیٹے کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی. بیٹے نے بند آنکھوں کو کھولا, ماں کے چہرے پہ جما لیا, مسلسل ماں کو دیکھ رہا ہے. ماں جان گئی بیٹے کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں. سوچنے لگی اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں, کہوں تو کیا کہوں. دل ہی دل میں تڑپتی رہی, مگر بیٹے کا مسلسل دیکھنا بھی ماں کو برداشت نہ ہوا. آخر کار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازے سے انکار کر دیا. نوجوان کے دل پہ ایک چوٹ لگی, اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموشی میں چلا گیا. ماں بے قرار, لیکن چند لمحے بعد نوجوان نے پھر آنکھیں کھولی. ماں کو دیکھ کے کہنے لگا اماں یقیناً میں اتنا برا ہوں کہ اللہ والوں نے میرے جنازے سے انکار کر دیا ہے. اماں پھر تو ہی میرے پہ احسان کر دینا. بیٹا کیا احسان؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے میرے پاؤں میں رسی باندھ دینا, بستی کی گلی میں گھسیٹتے چلے جانا, جہاں بستی والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جا کے مجھے بھی ڈال دینا. میں نے تو توبہ نہیں کی, لیکن میرے دوست جب میرے انجام کو دیکھیں گے تو انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی. ماں سن رہی ہے, تڑپ رہی ہے, کہوں تو کیا کہوں, کروں تو کیا کروں. مختصر یہ اسی کشمکش میں چند لمحے بعد نوجوان کا انتقال ہو گیا. ادھر بیٹے کی روح پرواز ہوئی, ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی.
माँ इसी परेशानी के आलम में बंद दरवाजे की तरफ दौड़ी, दरवाजा खोला तो क्या देखा, हजरत हसन बसरी दरवाजे पे खड़े। हजरत कैसे तशरीफ लाए, तेरे बेटे का जनाजा पढ़ाने आया हूँ। माँ ने चीख मारी, हजरत मामला क्या है, पहले तो आप इनकार फरमा चुके थे, अब वक्त से पहले ही तशरीफ ले आए। हजरत की आंखों से भी आंसू। कहा जब तू मेरे पास आई थी, बेटे के आरजू का इजहार किया था, मैंने इनकार कर दिया था। तेरे जाने के बाद मेरे आराम का वक्त था, मैं सोया तो मैंने ख्वाब में क्या सुना, रब की तरफ से आवाज आती है, मेरे दोस्त तेरे पड़ोस में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो चुका है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा, अगर जनाजे से इनकार किया तो दोस्ती से इनकार कर दूंगा। ये सुनना था, तड़पता हुआ उठा हूं, दौड़ते हुए तेरे नौजवान बेटे के जनाजे के इंतजार में खड़ा हूं। दोस्तों मेरे आपको यकीन है, रब चाहे तो सुबह को शाम पे बदल दे, वो चाहे तो शाम को सुबह पे बदल दे, रब चाहे तो दिन को रात पे बदल दे, वो चाहे तो रात को दिन पे बदल दे, रब चाहे तो गर्मी को सर्दी पे बदल दे, वो चाहे तो सर्दी को गर्मी पे बदल दे, रब चाहे तो गुनाहों को नेकियों पे तब्दील कर दे। उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। नौजवान के नदामत भरे आंसू थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल करते हुए उसके गुनाहों को नेकियों पे तब्दील करके दोस्ती में शामिल कर लिया था। दोस्तों आए हम और आप भी इस लम्हात से फायदा उठा लें। जिंदगी के लम्हात हैं बहुत कीमती, एक दफा रब के दर पे नदामत के आंसू बहा दिए, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ कर दे। एक नौजवान हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में शराब की बोतल लिए गली से गुजरने की कोशिश कर रहा है। अचानक क्या देखा कि गली की दूसरी तरफ से अमीरुल मोमिनीन नमूदार हो गए। अब ये परेशान हुआ कि दुर्रे फारूकी से अब कोई नहीं बचा सकता मुझे। दाएं बाएं निकलने का रास्ता नहीं, पीछे मुड़ने का मौका नहीं, कोई लंबी चौड़ी गली थी नहीं, इसलिए वही कदम रोके, दिल ही दिल में अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दे दी, या अल्लाह इस गुनाह से तौबा करता हूं, आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे शराब को सिरके पे बदल दे, आइंदा के लिए इस गुनाह से मैं तौबा ताइब होता हूं। इतने में अमीरुल मोमिनीन पहुंच गए। नौजवान हाथ में क्या, हज़रत सिरके की बोतल है, बोतल की बनावट तो कुछ और बता रही है। खोल के देखा, वाकई शराब नहीं वो सिरका थी। रब ने बतला दिया, मेरे बंदे अगर तू गुनाहों के शराब लेके मेरे दर पे आएगा, उसमें नदामत के आंसू का कतरा बहा देगा, मैं तेरे गुनाहों के शराब को नेकियों के सिरके पे बदल दूंगा। ईमान वाले के नदामत के आंसू में ऐसा केमिकल है, केमिकल ये टपकते चेहरे पे हैं, लेकिन दिल पे लगे हुए दाग धब्बों को धो देते। दोस्तों ये बहुत बड़ी दौलत है नदामत का आंसू ईमान वाले की। तो हम 24 घंटे में एक मौका कम से कम ऐसा हो कि रो के रब से मांगने वाले बन जाए। महबूब ने कितनी आसानी फरमा दी, फरमाया कि रोना नहीं आता ना, रोने की शक्ल बना लेना, अल्लाह उसे भी कबूल कर लेगा। तो शक्ल तो बना सकते हैं, रोने की शक्ल बना लेना, अल्लाह उस शक्ल को भी कबूल कर लेगा। बात साथी कहते हैं मुझे रोना नहीं आता, दिल सख्त है, फिर रोने की शक्ल बना के मांगेंगे, अल्लाह ताला दिल भी नरम कर देगा। इस जिंदगी से फायदा उठा, आप खुशकिस्मत हैं इस पुरफितन दौर में, कुर्ब जवार दूर दराज से आप इस मरकज में पहुंचे, वक़्त लेके आए। ये मामूली चीज नहीं, ये तलब का इजहार है, और अल्लाह तलब पे देता है, बेतलब होकर अब नहीं देता। अल्लाह को मेरे और आपकी नेकी की जरूरत नहीं है, मैं नेकियां करूं पूरी जिंदगी सजदा में पड़ा हूं, रब की खुदाई में इजाफा नहीं कर सकता। अल्लाह ना करे पूरी जिंदगी गुनाहों में मुब्तला रहा हूं, रब की खुदाई में कमी नहीं ला सकता। अल्लाह को मेरे और आपके नेकी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये मेरे और आप, मुझे और आपको जरूरत है कि अल्लाह की रजा हासिल हो जाए। तो अल्लाह तलब पे देता है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गुनाह सामने आया, कमरा दर कमरा ताले लगे हुए, आप अपनी जगह पे जैसे खड़े थे ताले उसी तरह लगे रहे। जब आपने तलब का इजहार किया कि मैं ये गुनाह के माहौल से निकलना चाहता हूं, आपने बंद दरवाजों की तरफ पहला कदम उठाया, अल्लाह ताला ने सारे दरवाजों को खोल के रख दिया। तलब के इजहार पे अल्लाह नामुवाफिक हालात को मुवाफिक बना देता। तो अल्लाह के दर पे रोना ये तलब का इजहार है, फिर अल्लाह ताला की मदद आती। आज हम और आप बेतलबे हैं, हम चाहते हैं बस ऐसे ही सब कुछ मिल जाए। रब मोहताज नहीं है, हम मोहताज हैं।
تو دل میں طلب پیدا کریں اپنی اصلاح، اپنی کامیابی، اپنی عزت دین کے اعتبار سے. تو آپ کے اس اجتماع پہ آنا یہ طلب کا اظہار ہے. جب طلب کا اظہار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر محروم نہیں لوٹاتا، خالی نہیں پلٹتا. میرا رب بڑا کریم ہے، بہت مہربان ذات ہے، بہت ہی مہربان ذات ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، والد کے نام مبارک تھا، باغ کے مالی تھے، امانت داری کی بنیاد پہ مالک بن گئے. شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا، نام عبداللہ رکھا. عبداللہ ابن مبارک پہ معروف ہوئے. مال و دولت کی فراوانی تھی. حسین لباس تنظیم کرنے والا نوجوان ایک دن عیش و عشرت کا شکار ہونے لگا. لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کے 7 پشتوں تک کی حفاظت کرتا ہے. ایک خاتون سے ایک مقام ملاقات کے لیے طے ہوا. یہ عبداللہ ابن مبارک اس ارادے سے وہاں پہنچا، انتظار کرنے لگا. رات کا آدھا حصہ گزرا، نہ پہنچی. اکثر حصہ گزرا، وعدے کے مطابق نہ پہنچی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں آ گئیں. اب اس نوجوان کے دل پہ چوٹ لگی. اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہنے لگا، عبداللہ ابن مبارک، جس کے لیے تو نے ساری رات جاگ کی گزار دی وہ تو تجھے نہ ملی. اگر تو یہ رات اپنے رب کے لیے جاگ کی گزار دیتا، آج تیرا رب تجھے ضرور مل جاتا. یہ بات دل میں آنی تھی. جہاں گناہ کے راز سے نوجوان کھڑا تھا وہیں پکی توبہ کر لی. پکی توبہ. پکی توبہ پتہ کیسے کہتے ہیں؟ تفسیر مدری نے اس کے 4 اسباب لکھے ہیں، 3 نہیں ہیں. دل میں نادم ہونا، ذہن میں آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور جی سمجھا نہیں. ندامت ہے، ذہن میں آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے. ہاں، سب سے پہلی شرط وہ زبان سے استغفار ہے. عام طور پہ ہم یہ 3 اسباب اختیار کر لیتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، دل میں نادم بھی ہو جاتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز چوتھی ہے، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. وہ یہ ہے اس چیز کے تعلق کو چھوڑ دینا جو گناہ کا ذریعہ بنی. یہ ہم نہیں کرتے. نہ وہ ماحول چھوڑتے ہیں، نہ وہ تعلق چھوڑتے ہیں، نہ وہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال چھوڑتے ہیں. تو کیسے گناہ چھوڑیں؟ یہ 4 اسباب ہیں سچی توبہ کی، جس پہ اللہ نے انعامات کا اعلان کیا قرآن میں. پر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. عبداللہ ابن مبارک وہی پکی توبہ کر لی. سوچنے لگے اب عبداللہ گھر نہیں جائے گا، پہلے میں جاؤں گا علماء کی بستی کی طرف جہاں مدرسہ ہے، حضرت کی خانقاہ ہے، جہاں دین کی تعلیم ہے. میں علم سیکھوں گا، اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات سیکھوں گا، پھر اس کے مطابق زندگی گزاروں گا اور پھر گھر جاؤں گا. تو یہ نوجوان سچی توبہ کر کے علم حاصل کرنے کے ارادے سے چل پڑا. تھوڑا ہی آگے گیا کہ راستے میں ایک سفید ریش بزرگ بھی ساتھ ہو لیے. دونوں کا سفر کٹھا طے ہونے لگا. انہوں نے دیکھا کہ سخت گرمی ہے، کڑاکے کی دھوپ ہے، لگا ہمیں تپشی محسوس ہو رہی. دائیں بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، جائزہ لیا. تو جب اوپر دیکھا کیا نظر آیا؟ بادل کا ایک ٹکڑا ہمارے پہ سائے کیے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. نوجوان نے سوچا بزرگوں کی برکت، بزرگوں نے سوچا سفید بالوں کی برکت. جب چوراہے پہ پہنچے، دونوں کا راستہ جدا ہونے والا ہے. بڑے میاں تو سیدھا چلے، نوجوان اس مدرسے کی طرف مڑا. بڑے میاں جب تھوڑا آگے گئے تو گرمی ستانے لگی. ادھر ادھر دیکھا، اوپر چہرہ اٹھایا تو کیا نظر آیا؟ بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ نہیں، نوجوان کے سر پہ جا رہا تھا. فوراً قدم پلٹے، نوجوان کے پاس پہنچ کے کہنے لگے، بیٹا سچ بتا کیا عمل کرتا؟ کہ میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں. فرمایا سچ بتا، اللہ نے تجھے یہ اعزاز دیا، جوانی میں بادل کا ٹکڑا تیرے پہ سائبان بنا ہوا ہے، کیا عمل کرتا ہے؟ کہا بڑے میاں عمل تو میرے دامن میں نہیں، لیکن رات کو میں نے گناہوں سے سچی توبہ کی ہے. مجھے امید ہے اللہ نے توبہ قبول کرتے ہوئے جہاں دنیا کے تپس سے بچایا ہے، وہ قیامت کے دن مجھے جہنم کی تپس سے بھی بچا لے گا. تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اور ان اسباب کو جو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما دے.
تو ہم آج کے بعد اپنے آپ کو شریعت کے اصولوں کا پابند بنائیں. معمولات کی پابندی رکھیں گے تو اس کے برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اچھے اعمال کی توفیق دے گا. اعمال اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے، کردار اچھا ہوگا تو میرے اور آپ کی ایمان کی تکمیل ہو جائے گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارا یہ 5واں سالانہ حزب البحر کا اجتماع جاری و ساری ہے. آج اس کا دوسرا دن ہے. جمعہ کے بیان میں حضرت اقدس حضرت مولانا عبد الماجد صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالی آپ کے سامنے بڑے بہترین انداز میں تصوف کے بارے میں اور تصوف میں انسان کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے، اللہ سے جڑ سکتا ہے، اعمال سے اصلاح ہوتی ہے، آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے. میں حضرت کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت کا ایک بہت بڑا علمی تصوف کا بھی خاندان ہے جس کو طریقت اور شریعت میں اللہ نے بڑا کمال عطا فرمایا. حضرت کے والد ماجد حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمہ اللہ تعالی جو بر صغیر کے اندر محتاج تعارف نہیں ہیں، اللہ نے اس چشمہ سے ایسی نہروں کو جاری کیا ہے جنہوں نے پورے عالم کو سیراب کیا. حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب حافظ رحمہ اللہ تعالی سے مرشد عالم حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کس طرح فیض حاصل کیا اور ان کے خلیفہ بنے، اور پھر چکوال سے ان کا فیض پوری دنیا کے اندر پھیلا. پوری دنیا کے اندر نقشبند سلسلے کو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی، لیکن آخری زندگی میں چند لوگوں کو انہوں نے جو ہے اپنے خلافت عطا فرمائی. لیکن آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ اس طرح ملنا اور خلافت تقسیم کرنا یہ آپ کی عادت نہیں تھی. لیکن چند لوگوں کو جب آپ نے خلافت عطا فرمائی، ان میں اللہ نے ایسے قیمتی لوگ پیدا فرمائے جن میں اس وقت بر صغیر کا ایک بہت بڑا نام حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ تعالی تھے. وہ مرشد عالم غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی سے تصوف میں تمام اسباق طے کر کے فیض حاصل کر کے خلافت سے کس طرح اللہ نے ان کو سرفراز کیا، پھر ان سے عالم اسلام کے اندر کس طرح جو ہے نقشبند سلسلے کو مقبولیت محبوبیت عطا فرمائی. حضرت مولانا عبد الماجد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ ان کا چونکہ اصل گھرانہ جو ہے ماخذ ہے اور وہ آگے نقشبند سلسلے کو پھیلانے والوں میں اول جو ہے وہ بیس تعلق رکھتا ہے، کنویں کی حیثیت رکھتا ہے. پھر حضرت کا جو ہے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب سے گھرانے کا تعلق جو ہے وہ حضرت کے بینوئی، اور پھر حضرت کا ایک رشتہ ان کے ساتھ مضبوط ہو گیا. حضرت نے بھی اپنے مرشد کی گھرانے کے ساتھ ایک تعلق بنانے کے لیے ایک رشتہ مضبوط کیا، اور الحمدللہ آج حضرت مولانا عبد الماجد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت نقشبند سلسلے کے ایک بہت بڑے جو ہے مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں، سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں. آج دنیا کے اندر نقشبند سلسلے کو اگر اردو زبان میں کسی نے تعارف کرایا ہے تو یہ وہ گھرانہ ہے، ورنہ ترکی کے شیخ محمود افندی نقشبندی رحمہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اللہ نے مجھے پہنچنے کی سعادت دی، اور میں الحمدللہ شیخ محمود افندی نقشبندی حالانکہ نقشبند کے بہت بڑے عظیم بزرگ تھے اور ان کی جو مریدوں کی تعداد ہے کروڑوں میں تھی، اور جب وہ حرم میں آتے تھے تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ ان کے ساتھ 20-25 ہزار سے زائد ان کے عقیدت مند ہوتے تھے. اور عرب لوگوں کو میں نے دیکھا کہ عرب لوگ
حالانکہ 4-5 بندے اکٹھے ہوں ان کو تتر بتر کر دیتے ہیں، ان کو ہٹا دیتے ہیں کہ آپ مجمع نہ لگائیں، آپ جمکٹا نہ لگائیں. لیکن جب شیخ محمود آتے تھے تو آپ کے ساتھ جتنی بڑی تعداد ہوتی تھی وہ سارے ترکی آپ کے ارد گرد ہوتے تھے اور آپ طواف بھی کرتے تھے اور آپ کو سب لوگ ملتے بھی تھے. آپ کا ایسے اللہ نے چہرہ باروب اور ایسے روحانیت والا بنایا تھا. میری بڑی خواہش رہی کہ میں نقشبند سلسلے کے ان لوگوں سے ملاقات کروں. سب سے پہلے نقشبند جو بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ بخارا کے اندر مدفن ہیں، میں ان کی قبر پہ حاضری دی، ان کی قبر پہ پہنچا. ساتھ ہی ان کے خلفاء کی قبریں ہیں وہاں بھی پہنچا. پھر اس کے بعد دوسری بار میں ان کی قبر پہ گیا، تیسری بار بھی میں ان کی قبر پہ گیا. کئی سال میں ان کی قبر پہ جاتا رہا، صرف اس لیے جاتا رہا کہ نقشبند سلسلے کو حضرت کے والد کے نام سے، حضرت کے والد کے خلفاء کے نام سے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ تعالی اور مرشد عالم غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ، اور پھر حضرت کے والد مولانا عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ تعالی. چونکہ میں مطالعہ کرتا تھا، شروع سے دیکھتا تھا، تو میری خواہش رہی میں نقشبند رحمت اللہ علیہ کے اصل جو بہاؤالدین نقشبند ہیں، جہاں سے نقشبند سلسلہ آگے بڑھا ہے، جو نسبت حاصل کی ہے، وہاں پہنچا جائے. وہاں بھی گئے، ایک بار گئے، 2 بار گئے. پھر خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس وقت عالم اسلام میں جو نقشبند سلسلے کے سب سے بڑے مربی ہیں، سب سے بڑے پیشوا ہیں، جو ان کی خدمت میں ترکی جایا جائے. اور 2018 کے اندر میں ترکی میں اسپیشل اس نیت سے گیا اور وہاں استنبول میں بہت کوشش کی، بہت سے سورسز استعمال کیے، پاکستان کے بڑے بڑے علماء سے ہم نے رابطے کیے. میں نے کہا کسی طرح ہمیں وہاں محمود افندی نقشبندی رحمہ اللہ تعالی سے شرف ملاقات ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکا. آخر میں نے بیٹھ کر، یہی حزب البحر ہے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کا چلہ کاٹ رہے ہیں، میں نے حضرت وہیں بیٹھ کر استنبول کے اندر حزب البحر کو پڑھنا شروع کیا، دعا کرنی شروع کی. پڑھتا رہا، دعا کرتا رہا کہ یا اللہ رستہ تو نکال. کیونکہ میں نے پاکستان کے 3 بڑے اس وقت، اب دنیا سے ایک تو جا چکے ہیں، 2 موجود ہیں، ان علماء سے بھی رابطہ کیا. انہوں نے بھی کہا ہماری ملاقات تو ہوئی ہے لیکن ہمارے پاس نمبر نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے. پاکستان کے 4 بڑے علماء خالی ان سے ملے ہیں، شاید اس 5واں نہ ہو، یا ہو تو شاید میرے علم میں نہیں. لیکن پھر میں نے حزب البحر کو پڑھنا شروع کیا، دعا کرنی شروع کی. پاکستان سے ایک مجھے عام سے بندے نے واٹس ایپ کیا، اس نے کہا آپ سے ایک کام ہے. میں نے کہا کام بتاؤ. کہنے لگا یہ ملنا ہے آپ سے. میں نے کہا میں ترکی میں ہوں. اس نے کہا جی پھر آپ پاکستان آئیں تو ملاقات ہوگی. ترکی میں میرا ایک دوست ہے، ترکی ہے، وہ عالم ہے، اگر آپ اس سے ملاقات کر لیں. میں نے کہا اس کو بھیج دو میرے پاس، میں استنبول کے فلاں ہوٹل میں ہوں. وہ بندہ میرے پاس آیا، وہ میرے ساتھ عربی میں بات کرتا رہا. میں نے اس سے کہا تو نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے شیخ محمود افندی سے پڑھا ہے. میں نے شیخ محمود افندی سے پڑھا ہے اور میں ان کے مدرسے میں ہوں. میں نے کہا یہ ترکی کا ماحول ہی نہیں ہے. اس وقت نہیں تھا اسلامی اتنا ماحول، کوئی روڈ پہ آپ کو اسلام کا حلیہ نظر نہیں آتا تھا. 2018-17 کی بات. تو میں نے کہا کہ شیخ محمود افندی، ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا میں لے تو جاؤں گا، آگے آپ کی قسمت ہے، ملنا آپ کی قسمت ہے. میں نے کہا چلے مجھے لے جائیں. تو میں اگلے دن انگلینڈ سے ہمارے دوست آئے ہوئے تھے، 6 لوگ تھے، گاڑی وہ خود چلاتے تھے، ایئرپورٹ سے گاڑی لے لی تھی انہوں نے، وہ میرے ساتھ ہی تھے. تو وہ کہنے لگے چلیں جی، لوکیشن ڈالی، وہ ہمیں کہا ادھر جاؤ میری بات کرا دے. میں نے کہہ دیا ان کے خلیفہ سے. ہم وہاں پہنچے تو وہاں پر ہم جب پہنچے ہیں تو ہمیں بٹھایا گیا. اس کے بعد وہاں یوشع علیہ السلام کی قبر بھی ہے اور وہاں بہت خوبصورت. اچھا جیسے ہی اللہ والوں کے علاقے میں گئے، کہاں استنبول میں کہیں دین کا ماحول نہیں نظر آ رہا تھا. جیسے ہی شیخ محمود افندی کے علاقے میں گئے تو ہر طرف پگڑی، برقع عورتوں میں. ہم حیران ہو گئے، ایسا اثر ہے. اور پھر وہاں بیٹھے آدھا گھنٹہ، ایک نے انٹرویو کیا، آدھا گھنٹہ ایک اور آیا انٹرویو کرنے کے لیے. آدھا گھنٹے بعد ان کے شیخ اسماعیل آغا آ گئے جو بڑے خلیفہ ہیں.
پھر آدھے گھنٹے بعد ان کے بڑے بیٹے آ گئے فائنل میں، وہ مجھے کہنے لگے، بات چیت کی میرے ساتھ، جب میں نے سارا بتایا تو مجھے کہنے لگے آپ جو ہے پاکستان میں 3 بندوں کو ہم جانتے ہیں۔ میں نے کہا کون؟ کہا ایک شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی، ایک مولانا فضل الرحمان، اور ایک پیر ذوالفقار نقشبندی۔ آپ ان تینوں کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تینوں ہمارے بڑے ہیں، بڑے کو بڑا ماننا چاہیے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے جو ذرا سا پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو وہ خود بڑا بن جاتا ہے۔ ہم آج بھی بڑوں کو بڑا ہی مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ہمارے بڑے ہیں۔ تو اب انہوں نے پھر میں نے بیت اللہ شریف کا سارا ہمارا تذکرہ ہوا تو مجھے ان کے بیٹے کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ، آپ کو اجازت ہوگی اکیلے کو اندر جانے کی، باقی یہ سارے لوگ کھڑکی سے باہر سے دیکھیں گے، ونڈو سے، اجازت نہیں ہے، ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا۔ تو میں نے کہا اللہ کا کرم ہے، مجھے تو اجازت مل گئی۔ حزب البحر کا یہ کمال ہے، یہ دعاؤں کے اذکار کے کمالات ہیں۔ پھر میں شیخ اسماعیل میرے ساتھ گئے اندر، اور پھر شیخ اسماعیل اندر گئے، بلکہ موبائل سب چیزیں لے لی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو ان کے ساتھ ایک بنانا چاہتا ہوں سورہ، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اپنے موبائل سے بنا لوں گا۔ اب وہ اتنا بڑا ان کے خلیفہ، اور وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، پیچھے کمال کس کا ہے؟ حزب شیخ اسماعیل صاحب، اور جو ترکی جانتے ہیں ان کو شیخ اسماعیل آغا کا پتہ ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ میں ابھی بھی گیا جب، تو جو فاتح مسجد ہے اس کے خطیب جو اس وقت مفتی ہے استنبول ہے، میری دعوت کی، مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھے کہا کہ میں سلطان فاتح کی نسل سے ہوں، سلطان ایوبی کی نسل سے ہوں، اور استنبول کے میڈیا میں میرا بیان چلتا ہے، مجھے دکھایا، فتویٰ چلتا ہے۔ کہا میرے گھر چلو، میں تمہیں شیخ محمود افندی نقشبندی کا عصا تحفہ دوں گا، اور وہ آج بھی میرے کمرے میں نیچے رکھا ہوا ہے اور میں وہاں سے ہاتھ میں لے کر آیا ہوں کہ یہ نسبت ہے نقشبند سلسلے کے بڑوں کی، عصا جو ہے۔ تو الحمدللہ پھر ان سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے تفسیر ترک انہوں نے مجھے عطا فرمائی، دعا فرمائی، سلسلہ عطا فرمایا، اور پھر ان کے یہ شیخ اسماعیل اور دیگر ہمارے ہوٹل بھی تشریف لائے۔ اس کے بعد ہمارا آج تک تعلق ہے۔ تو نقشبند سلسلے کی آپ لوگوں کو ایک روحانیت، ایک نسبت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اور حضرت جیسی مقبول معروف شخصیت جو عالم اسلام میں اور پورے عالم اسلام میں مقبول شخصیت ہے، بڑا گھرانہ ہے، علمی خاندان ہے، خود بہت خوش اخلاق، محبت کرنے والے، اور ان کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں، یہ جمعہ اپنی خانقاہ مرکز میں پڑھاتے ہیں، کہیں نہیں جاتے جمعہ میں، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اور میں نے حضرت سے ٹائم لیا، اور حضرت نے بڑی محبت سے جمعہ کا دن عنایت فرمایا، تو ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ حضرت کا مرکز ہے، اور انشاءاللہ ان کی سرپرستی محبت ہمارے ساتھ رہے گی، اور ہم بھی اس گھرانے کے خادم ہیں اور انشاءاللہ خادم رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سنتیں ادا فرما لیجیے۔